سامنے ہے یہ تازہ اپڈیٹ جو کل ہندوستان کی سرزمین پر ایک کیس واقع ہوا، ایک بہت المناک خبر، بہت دردناک خبر کہ جو ایک ہوائی جہاز احمد آباد کی سرزمین سے لندن کی سرزمین پر جانا تھا۔ سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل گو قبا امداد کن، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک کائنات کے لیے جو تمام جہان کا بالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار کروڑوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر مسجد آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جس آیت مقدسہ کو عنوان سخن بنایا ہے، آئیے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ دل لگا کر مطلوب کائنات، مقصود کائنات، وجہ وجود کائنات، ہم غریبوں کے آقا، ماوا ملجا داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و متبرک بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ مل کر بلند آواز کے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے، جتنی بھی چیزوں کے اندر روح کو ڈالا ہے، تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کی جانب پلٹ کر جانا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا میں باقی رہے۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے؟ آج موت کے حوالے سے آپ حضرات
سامنے کچھ گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق بولنے اور آپ تمام حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بریلی کے امام مجدد میت مائزہ مؤید ملت طاہرہ امام عشق محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کے قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کے قلم دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا جب سے بنی ہے، دنیا جب تک قائم رہے گی، نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، نہ جانے کتنے آتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، دنیا میں ہر طبقے کا انسان موجود ہے، امیر بھی بستا ہے، غریب بھی بستا ہے، بادشاہ بھی بستا ہے، پیسے والا بھی بستا ہے، تمام دھرم کے ماننے والے لوگ اس دنیا میں بسا کرتے ہیں۔ لیکن آپ تمام انسانوں کے تاریخ کو اٹھائیں، تمام کو پڑھیے، تمام سے آپ پوچھئے تو پتہ چلے گا۔ ہم نے جس سے بھی پوچھا تو ہر انسان کو کسی نہ کسی بات میں اختلاف ہوا کرتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے اختلاف رکھتا ہے، وہ کسی چیز سے متفق نہیں ہوتا، کسی نہ کسی چیز میں اس کا اختلاف ضرور ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کا ہر ایک انسان کسی نہ کسی چیز سے اختلاف رکھتا نظر آتا ہے، ہر چیز میں اختلاف ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کی ایک ایسی چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ اس میں اختلاف ہے یا نہیں، تو چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ دنیا کا ایک عام انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی اللہ اکبر کبیرہ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی صوبے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہم نے جب پوچھا اے بھائی یہ بتاؤ کیا موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، موت کے بارے میں کیا کہتے ہو، ڈیتھ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا موت برحق ہے یا نہیں، کیا موت آنی ہے یا نہیں۔ عزیزان محترم، تو دنیا کا ہر ایک انسان ہر چیز کے بارے میں اختلاف رکھتا نظر آتا ہے، لیکن جب موت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو موت کے بارے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے کسی انسان سے جب پوچھا جاتا ہے تو موت کو ہر ایک انسان برحق بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ موت کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں مجھے مرنا ہے، وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے۔ ہم جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہیں، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہم دنیا میں کتنے دن باقی رہیں گے، کب تک ہم دنیا میں سلامت ہیں، تو ہر ایک انسان یہ جواب دیتا نظر آئے گا کہ زندگی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، زندگی کب ساتھ چھوڑ جائے کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے کہ سانسوں کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عزیزان محترم، آج اگر ہم کسی جگہ کا ٹریول کرنے والے ہوں، سفر کرنے والے ہوں، تو پہلے ہمیں سفر کرنے سے پہلے اس کی کچھ پلاننگ بنانی پڑتی ہے، کچھ تیاریاں کرنا پڑتی ہے، اس کی ڈیٹ متعین کرنا پڑتی ہے کہ کس تاریخ میں ہمیں سفر کرنا ہے، اس لیے کہ ہم جس تاریخ میں سفر کرنے والے ہوں اسی ڈیٹ کا ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں تاکہ اس دن اس تاریخ پر ہمیں ٹکٹ مل جائے اور آسانی سے ہم اپنی یاترا اپنا سفر طے کر سکیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ سفر ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ہم نے اس کی تیاری کی، ٹکٹ بک کیا اور اپنا ساز و سامان تیار کیا، اپنے کپڑوں کو تیار کیا، جو بھی سامان اپنے سفر میں رکھنا ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ وہ سفر جس سفر کے بارے میں ہمیں پتا ہے، لیکن اے لوگوں، ایک وہ سفر ہے عزیزان محترم کہ اس سفر کے بارے میں ہمیں کوئی پتا نہیں ہے، ہمارا وہ سفر کب شروع ہو جائے اس کا کسی کو پتا نہیں ہے، یعنی کہ موت کب آ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ موت
حاصل نہیں کر سکتے. جب اس سفر کا وقت آ جائے گا, اس سفر کا ٹائم آ جائے گا, بلاوا آ جائے گا, تو پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, ہمیں کوئی اللہ اکبر کبیرہ ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے جو ہمارا آخرت کا اصل سفر ہے, ہمیں اس سفر کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہمیں اس سفر کے کرنے میں کوئی مشقت نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے. اگر ہم نے اس سفر کی تیاریاں کرنا شروع کر دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب و کامران ہو جائے گی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب و کامران ہو جائے گی. لیکن آج ہم نے اپنے اخروی سفر کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. عزیزان محترم, آپ نے دیکھا, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ تازہ اپڈیٹ جو کل ہندوستان کی سرزمین پر ایک کیس واقع ہوا. ایک بہت المناک خبر, بہت دردناک خبر کہ جو ایک ہوائی جہاز احمد آباد کی سرزمین سے لندن کی سرزمین پر جانا تھا, اور جب وہ جہاز, آپ نے خبر سنی ہے, آپ پوری خبر سے واقفیت رکھتے ہیں, میں اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں اور آپ کو پیغام دینے کی کوشش کروں کہ ہمارا قرآن, حدیث مصطفیٰ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے, ہمیں کیا درس ملتا ہے. وہ ہوائی جہاز وہاں سے اڑان بھرتا ہے, 30 سیکنڈ کی اس نے اڑان بھری اور اس کے بعد وہ زمین پر گرا, اور اس کے اندر 242 لوگ سوار تھے. کوئی اس کے اندر بھائی تھا, کوئی باپ تھا, کسی کی بیٹی سوار تھی, کسی کی بیوی سوار تھی, کسی کا خواب اپنے بچوں سے ملنے کا تھا, کسی کا خواب اپنے ماں باپ سے ملنے کا تھا, کوئی اپنی فیملی کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا. ہر طریقے کے لوگ اس جہاز میں سوار ہیں, سب کے نئے خواب ہیں, اور وہ ہوائی جہاز ان خوابوں کو لے کر اڑنے والا ہے. لیکن آپ نے سنا کہ وہ جہاز اڑان بھرتا ہے, زمین پر گرتا ہے. ابھی زمین پر نہیں گرا, آگ لگی اور وہ پھٹا, کریش ہوا, 241 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اور کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے, کیا ہمارے ساتھ یہ وقت بھی آ سکتا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اس چیز کے بارے میں اور اس وقت کے بارے میں سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ یہ چلا کہ موت کا وقت کبھی آپ کو بتا کر نہیں آئے گا. آپ سفر کرنے والے ہو, آپ کسی جگہ نکلنے والے ہو, آپ گھر سے چلے مسجد کی طرف, کوئی بھروسہ نہیں ہے مسجد تک پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. آپ نماز پڑھ کے نکلے گھر کی جانب, گھر تک پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. عزیزان محترم, اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی موت کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ اتنا ضرور پتہ ہے, یہ یقین کامل ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے, جانا ضرور ہے. دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ جو ہے چند لمحات تک, چند دنوں تک آپ کو یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کس طریقے سے لوگوں کی موتیں ہوئی, کتنی دردناک موتیں ہوئی, اس کو لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں. بس چند دنوں تک یاد رکھا جاتا ہے, اس کے بعد لوگ بھول جایا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ہیں اور آپ کو اپنا سفر طے کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آپ دنیا میں اچھے اعمال کر کے گئے ہیں, دنیا میں آپ نے نیک اعمال کیے ہیں, اعمال صالحہ کیے ہیں, تو یقیناً آپ کی زندگی کامیاب و کامران ہے. اور اگر آپ نے اعمال صالحہ نہیں کیے, اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی, آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کو راضی نہیں کیا, پیغمبر اسلام کو راضی نہیں کیا, تو یقیناً آپ کی زندگی خسارے میں ہے, آپ پھر کامیاب نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں, یاد رکھو, قبر کی جو گھڑی ہے, قبر کی جو منزل ہے, وہ بڑی سخت منزل ہے, وہ بڑی کڑی منزل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کی زندگی تو بہت آسان ہے. دنیا کی زندگی میں اگر ہمیں پریشانی آ جائے تو یہ کوئی پریشانیاں نہیں ہے, لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوا کرتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اگر اس میں پریشانی آ گئی تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. وہاں کوئی ہمارا نہیں ہوگا. آج دنیا میں رہ کر جسے تم نے اپنا بتایا تھا وہ آپ کا نہیں ہے. آج باپ کہتا ہے بیٹا میرا ہے, اولاد میری ہے, بیٹا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, بیٹیاں مجھ سے بڑی محبت کرتی نظر آتی ہے, میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی نظر آتی ہے, یہ دنیا کے لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دنیا کے لوگ جنہیں آپ اپنا بتاتے ہو, یہ دنیا کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو
سکتے، اس لیے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ انتقال کے بعد لوگ جنازے کے ساتھ چلنے تیار نہیں ہوتے. چند لوگ ہوتے ہیں جو قبرستان جاتے ہیں، اور قبرستان بھی اللہ اکبر کبیرہ وہ بہت دیر وہاں ٹھہرنا رکنا پسند نہیں کرتے. بہت دیر اگر ہو جائے تو لوگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ دکان پر جانا ہے، دکان چھوڑ کر آئے ہیں، گھر جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں. یاد رکھو، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے کے ساتھ چلنے تیار نہیں ہے، جو آپ کے قبر پر چند منٹ آپ کے ساتھ آپ کے قبر پر کھڑا ہونے تیار نہیں ہے، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پتا چلا دنیا کا انسان ہمارے نہیں ہے، دنیا کے لوگ ہمارے نہیں ہیں، بلکہ اگر ہمارا کوئی اپنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ہیں، آمنہ کا لال ہمارا ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہمارا ہے، فاطمہ کے بابا ہمارے ہیں، حسنین کے نانا ہمارے ہیں. اگر ہم نے واقعی مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منانے کی کوشش کی ہے، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا ہے، مصطفیٰ کا عشق اپنے دل میں بسا لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ کو قبر میں اتار دیا جائے گا، آپ کا جنازہ آپ کی قبر پر رکھا ہوگا اور آپ کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، تو جہاں آپ کی کوئی مدد کرتا نظر نہیں آئے گا، جہاں آپ کی کوئی مدد و اعانت کرتا نظر نہیں آئے گا، وہاں مدینے کا تاجدار ہماری اور آپ کی مدد کرتا نظر آئے گا، وہاں پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہماری سپورٹ کرتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا، ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلام کی قبر میں تشریف لائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں، یہ میرا وہ غلام ہے جو دنیا میں رہ کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، دنیا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا. اے فرشتوں، آج اس انسان کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دو اور اس کے لیے جنتی لباس بچھا دو. سبحان اللہ. تبھی تو بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. عزیزان محترم، اس لیے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، دنیا میں صرف آپ کا کوئی نہیں، آپ کا وہی ہے جو آپ نے اچھا کام کر لیا، جو آپ نے نیکیاں کر کے زندگی گزار لی، وہی آپ کا ہے. عزیزان محترم، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے میں اس طرف آؤں. قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تبلیغی سفر شروع ہوا اور آپ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ذرا محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو. لوگ جوک در جوک اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، لوگوں نے اسلام قبولا اور اسلام تیزی سے آگے بڑھا. جب اسلام تیزی سے آگے بڑھا، کفار مکہ کو یہ خدشہ ہوا، یہ خوف پیدا ہوا، اگر اسی طریقے سے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچتی رہی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. اب انہوں نے پلاننگ بنائی، منصوبہ بنایا، تجویز پیش کی کہ کس طرح سے اسلام کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، کس طرح سے تبلیغ اسلام کو روکا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ساری پلاننگ انہوں نے بنائی، اور جب وہ اپنی الگ الگ پلاننگ سے میں فیل ہوتے چلے گئے، کوئی پلاننگ کامیاب نہ ہوئی، کارگر نہ ہوئی، ہر پلان فیل ہوا، تو پھر انہوں نے یہ اپنا خیال کیا اور یہ آپس میں باتیں کی، سوچ و فکر میں رہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ کب تک محمد بن عبداللہ زمین پر باقی رہیں گے. ایک دن وہ آئے گا، ایک لمحہ وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ جس طریقے سے ان کے آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں، اسی طریقے سے محمد بن عبداللہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. یعنی کہ انہیں بھی موت آ جائے گی، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ان کا بھی انتقال ہو جائے گا. اور ان کا یہ خیال تھا کہ محمد بن عبداللہ تو چلے جائیں گے، ان کا تو انتقال ہو جائے گا، ہم زمین پر باقی رہیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا یہ خیال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت پر وحی کو نازل
نازل فرمایا، ارشاد فرمایا یہ کفار مکہ یہ اسلام کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ اے محمد تمہیں موت آ جائے گی اور یہ باغیان اسلام دشمنان اسلام باقی رہیں گے، تو انہیں بتا دو دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے سارے لوگ فنا ہو گئے، سارے لوگ چلے گئے، انسان بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، جوان بھی چلے گئے، عورتیں بھی چلی گئیں، جانور تھے وہ بھی چلے گئے، یعنی کہ تم سے پہلے جو مخلوق تھی وہ فنا ہو گئی، تمہارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، انہیں بھی انتقال ہوگا، انہیں بھی مر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو صرف پاک پروردگار کے ساتھ باقی رہے گی، اللہ رب العزت کے ساتھ باقی رہے گی، خالق کائنات کے ساتھ باقی رہے گی، پاک پروردگار کے ساتھ باقی رہے گی، دنیا کو بنانے والے کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اے حبیب آپ ان کفار مکہ کو بتا دیجئے کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی مٹ گئے ہیں، تم بھی مٹ جاؤ گے، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی مٹ جائیں گے، دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ حضرات کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ محبت سے پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاریاں کرنی ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی قبر و حشر کی تیاریاں کرنی ہیں۔ اگر ہم قبر و حشر کی تیاریاں کریں گے اور اسی فکر میں رہیں گے تو پھر ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں گے، پھر ہم کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، پھر ہم نیک اعمال کریں گے، اور جب نیک اعمال کریں گے تو ہم سے ہمارا رب خوش ہوگا، اور جب رب خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اعمال صالحہ کیے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کو مہمانی کی جگہ بنایا ہے۔ جنت الفردوس کو مہمانی کی جگہ بنایا گیا۔ ہر انسان جنت کی خواہش، جنت کی آرزو کرتا ہے۔ ہم اعمال صالحہ نیک عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت ہمیں مل جائے، لیکن رب اعلان کر رہا ہے اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تمہیں صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ تمہیں تمہارے لیے جنت الفردوس کو مہمانی کی جگہ بنایا جائے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں قبر کی تیاریاں کرنی ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن سکرات الموت۔ پیغمبر اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پاک پروردگار مجھے قبر کے عذاب اور موت کی سختی سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ یہ کس نے دعا کی؟ یہ پیغمبر اسلام نے دعا کی، کائنات کے تاجدار نے دعا کی، جس کی وجہ سے زمین و آسمان کو بنائے گا اس نے دعا کی کہ موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ عزیزان محترم، قبر کی سختی بہت خطرناک ہے، موت کی سختی بھی بہت خطرناک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آخر کار پیغمبر اسلام کو موت کی سختی یا قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ دنیا کو آپ کی وجہ سے بنایا گیا ہے، لیکن مصطفیٰ
جان رحمت نے یہ دعا کیوں کی؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کا ہر قول، مصطفیٰ جان رحمت کا ہر فعل تعلیم امت کے لیے ہے، اپنے غلاموں کی تعلیم کے لیے ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کو، امتیوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اے لوگوں، جب میں محمد بن عبداللہ ہو کر، کائنات کا تاجدار ہو کر قبر کے عذاب اور موت کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں، تو اے غلاموں تم بھی قبر کے عذاب اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے رہنا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو موت کی سختی سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ موت کی سختی کیا ہوا کرتی ہے، یہ ایک طویل موضوع ہے، میں اگر اس پر گفتگو کروں تو بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ کو موت کی سختی اور قبر کے عذاب کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اتنا یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار نفس کو مرنا ہے۔ دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ جب دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا اور کسی کو موت کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ہمیں اور آپ کو ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی آخرت کے لیے تیار رہنا ہے اور ہمیں ہمیشہ موت کا خوف اپنے دل میں بسانا ہے، موت سے ڈرنا ہے، اور جب ہم موت سے ڈریں گے تو پھر گناہوں سے بچیں گے، موت سے ڈریں گے تو پھر ہم نماز روزے کے قریب آئیں گے، اور اگر ہم موت سے نہیں ڈرے، موت ہمارے دل سے نکل گئی، پھر ہم نے سوچا ارے موت تو آنی ہی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ کیا ہوتا ہے نا، نہ جانے کیسی کیسی موتیں ہوا کرتی ہیں، کوئی جل کر مر جاتا ہے، کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اے پاک پروردگار، موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، لیکن اے مولا جب موت آئے تو مجھے سلامتی والی موت عطا فرمانا، برے خاتمے سے بچانا، اچانک والی موت سے بچانا، حادثے والی موت سے بچانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، برے خاتمے سے بچنے کی دعا کیا کرو۔ اگر برے خاتمے سے ہم بچ گئے اور ایمان سلامتی کے ساتھ دنیا سے بچا کر لے گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر و حشر میں ہم کامیاب و کامران ہوتے چلے جائیں گے۔ تبھی تو بریلی کے امام فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور علامہ کافی نے بہت پہلے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ میں نے جو کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، بیان کرنے میں جان بوجھ کر یا سبقت لسانی کی بنیاد پر جو بھی غلطیاں خامیاں سرزد ہوئیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رب ذوالجلال تمام غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے حضرات مل کر کلمہ شریف کا ورد کیجئے، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔